بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین۔ اور قسم سے ہم نے ان کے درمیان بھی ڈرانے والے خبردار کرنے والے یعنی انبیاء بھیجے تھے، تو پھر دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں سنی، ان کی عاقبت اور انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اللہ کے خالص بندوں کے۔ اور اب اللہ کے خالص ترین بندے یعنی ان کے انبیاء، اور گویا کہ پھر جو ایک نبی اور اس کے بعد انبیاء، چند نبیوں کا ایک کے بعد ایک کا تذکرہ ہے۔ اور انبیاء کو اللہ نے ایک دوسرے کے شیعہ کہا ہے، یعنی جو بعد میں آنے والا نبی ہے وہ اپنے سے پہلے والے نبی کا کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور یہی سے شیعہ کا صحیح معنی بھی پتہ چلتا ہے، اور 1 نمبر اور 2 نمبر شیعہ کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے لفظ شیعہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، باقی کوئی اور معنی کرتا ہے وہ فراڈ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ لفظ شیعہ کے معنی پر بھی غور کریں گے۔ پہلا تذکرہ حضرت نوح کا ہے، بہت ہی یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین پکار کا جواب دینے والے۔ کب پکارا؟ یہ اس پکار کا تذکرہ ہے کہ جو 950 سال اپنی قوم کو گزارشات اور تبلیغات کرنے کے بعد حضرت نوح نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگارہ میرا بس نہیں چلتا، یہ لوگ مجھ سے بہت تگڑے، تو مدد کر۔ اور پھر اللہ نے کیا اثر کیا ان کا معلوم۔ لیکن 950 سال دعا کی، یعنی اگر انسان کو بعض اوقات پکارتا ہے دیر بھی ہو جاتی ہے، تو اتنا جب حضرت نوح نے پکارا بھی تھا تو استجابت ہوگی، لیکن پھر بھی کہا گیا کشتی بنا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس زمانے کے ٹول سے اتنی بڑی کشتی بنانا، اور وہ بھی 24 گھنٹے مذاق کا نشانہ بنتے تھے۔ اور وہ جو قوم کے بڑے بڑے مالدار اور سردار تھے وہ آتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو اس عمر میں اس کی عقل نکل گئی، پہلے بھی عقل نہیں تھی، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، تو اب تو بالکل ہی لوگ کشتیاں بناتے ہیں دریاؤں میں، پانیوں میں، یہ خشکی پہ کشتی بنا رہے۔ اور ایک جملہ جو کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، وہ کہنے والوں نے کہا کہ نوح تجھے کشتی بنانے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے دماغ میں اتنی ہوا ہے کہ اگر پانی آ بھی گیا تو اس ہوا کی وجہ سے تو اوپر رہے گا، ڈوبے گا نہیں، تیرے دماغ میں عقل نہیں ہے، ہوا بھری ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور جس نے بھی حق کہنا ہے قرآن نے گواہی دیا کہ حتماً اس کے ساتھ بھی یہ کام ہونا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی ہونی ہے، اس کے ساتھ اس کو برا بلا اور گالیاں اور سب کچھ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ حق کی تاثیر ہے، ورنہ قرآن نہ کہتا ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، تمسخر اڑایا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا۔ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں پکار کا، اور ہم نے نوح کو، اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات، عظیم تکلیف میں تھے وہ، ہم نے نجات دے دی، اور ہم نے ان کی نسل کو باقی رہنے والے قرار دے دیا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے ذکر کو باقی رکھا، حضرت نوح کے ذکر کو جو آج قرآن کے ذریعے بھی باقی ہے، اور میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کے اس عظیم نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا
مجرموں کو ہم ایسے جزا دیتے ہیں، یہاں فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دے دیتے ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنے زمانے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ کربلا دیکھ لیں، وہ رسیوں سے بندھے ہوئے قافلے کے لوگ دربار میں آئے ہوئے ہیں اور وہ طاقت کے نشے میں مست اور شراب کے نشے میں مست توہین کر رہا ہے۔ اور آج دیکھیں اس کا ذکر کس طرح ہے، اور وہ جو رسیوں میں بندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے سب کو شہید کروا کر ان کا ذکر خدا نے کس طرح باقی رکھا۔ وہ مجرموں کی جزا اس دنیا میں دیتا ہے خدا، اور یہ نیک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ آج امام حسین کا ذکر کیسے باقی ہے؟ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ اگرچہ اپنے زمانے میں ان سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، امیر المومنین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، نہج البلاغہ پڑھیں آپ، امام حسن مجتبیٰ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، امام حسین نے تو پھر آپ کے سامنے۔ لیکن اللہ نے جزا کیا رکھی، ادھر جوانان جنت کے سردار اور یہاں ذکر جمیل وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد باقیوں کو ہم نے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔